نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھئے الصلاۃ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین باواز بلند پڑھئے الصلاۃ
سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ مل کے پڑھئے عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور ہر ستارے پہ پڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا، ہر کلی کو مسکرانا، انشاءاللہ ذوق دوالا ہو جائے گا۔ ہر کلی کو کئی صرف پڑھ رہے ہیں تے کئی نال مسکرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی سی نا، زمین و آسمان دے جو بھی سی نا، بلکہ محدثین لکھ دینے جمادات، نباتات، ہوا، پرند چرند، سمندران دے اندر مچھلیاں، پتھر، پہاڑ، درخت، ٹہنیاں، یہ بھی حضور دی محبت اندر جومن لگ پیسا۔ اسی سانو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جنال محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا۔ تو پھر دیکھو نا، یکم ربی الاول ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک دا دن بھی عطا فرمائے۔ اگر عاشق سمجھے تے ڈبل خوشی ہے، اس واسطے چپ نہیں رہنا۔ عید نبوی کا لب پہ، عید نبوی کا مہینہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور ہر ستارے پہ پڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا، مل کے پڑھئے ہر کلی کو مسکرانا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلے میری طرفوں تمام احباب نو ربی النور شریف دی زیادہ تو زیادہ مبارک ہوئے، خیر مبارک کا وہ سارے۔ جڑی چھوٹی وڈی عید مینوں تانوں ملی ہے نا، یہ میرے مصطفیٰ دی ولادت دے صدقے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس
عیداں دی مبارک دیاں کوئی نہیں کہندا یادو اپنے عقیدے تے ناز کرو کہ صرف بندہ اوہی اس عید دی مبارک دے سکدا ہے جدے دل دے ہر کلی تے حضور سرکار مدینہ دی محبت چمک مار رہی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ہی ہے جدے صدقے اللہ نے صرف زمین نہیں بنائی بلکہ آسمان بھی بنایا ہے۔ ہر چیز جو بھی بنایا ہے رب نے اپنے محبوب دے واسطے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا اسی جنہ بھی شکر ادا کریے انہا ہی کم میں اس خالق کائنات نے اس جمعے دیا مبارک گھڑیاں دے اندر ابتدائی اے نور نو سمیٹن دا سانو اے موقع عطا فرمایا، اور اج دا اے روحانی وجدانی جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ غوثیہ ٹاؤن ست چک دے اندر خطبہ جمعہ جو کہ ادا موضوع بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہولی بولے ہو سبحان اللہ، چلو مرضی تو آڈی اچھی بولو سبحان اللہ۔ اس مہینے تے سبحان اللہ انج عشق نال کہنی ہے کہ جڑا میلاد نہیں بھی ماندا انہوں بھی پتہ لگ جائے میرے مصطفیٰ نو رب نے شانہ تے عظمتاں کیسیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور تو انہوں پتہ بخاری مسلم تو لے کے چھوٹی تو چھوٹی کتاب پڑھ لو، جدو بندہ کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام ہو جاندہ سی نا، پھر صحابی اپنے قبیلے وچ جدو جاندہ سی نا تے حضور دی شان اور عظمت تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں سی کرتا۔ جنہ لوکاں نے کلمہ نہیں سی نا پڑھیا ہوندا وہ جدو صحابی دا عشق پیار محبت سندا سی نا وہ کافر و تڑپ جاندہ سی، کہندہ سی کہ میں ویکھاں تے صحیح جس نبی دا اے ذکر پیا کردہ وہ شانہ والا کن ہے۔ اس او نیت نو لے کے جدو مدینے میں چاہندہ سی مدینے والے دی نظر کرم ہوندی سی تے وہ بھی کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن جاندہ سی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اسی خوش نصیباں ساڑھے پیر و مرشد ساڑھی مسجد دے امام خطیب ساڑھے والدین کہ جنہ دی قسمت دے اندر لوگ سوال کر دینا میلاد کر دے ہو کتھے لکھیا ہے، قرآن حدیث دے اندر تے ہے ہی ہے لیکن رب نے سنی دی قسمت دے اندر بھی لکھ چھڑیا ہے۔ یہ کہندہ میں مرنا ہے تے مصطفیٰ دے نا تے مرنا ہے، بولو گے تسی انشاءاللہ۔ یہ کہندہ میں مرنا ہے تے حضور دی غلامی اچ مرنا ہے، تو غلامی اندہ ہی نہ ہے کہ بندہ اٹھدا بہندہ مدینے والے دی محبت دا اظہار کردہ دوے۔ اور جیڑی قرآن کریم دی میں آیا مبارکہ پڑھی یہ دا تعلق قرآن دے تیسرے پارے دے نالے، قرآن دا تیسرا پارا تے آخری رکوع ہے، سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دا میلاد خود بیان فرمایا، تے گل کسے محدث نے نہیں لکھی، اے بات کتھے لکھی ہوئی ہے اللہ دے قرآن دے اندر، اور قرآن دا تیسرا پارا تے آخری رکوع سورت دا نام سورہ آل عمران، اور آخری رکوع دی پہلی آیات طیبات اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے دنیا والے ہو میرا محبوب ہوئے میں عالم میثاق دے اندر جلسہ فرمایا۔ میثاق النبیین صرف نبیاں نو بلایا اور انہاں کو لو وعدہ لیا کہ تسی ایت کریمہ معروف ہے میلاد النبی تے ہر بیان کردہ سننا، میں آج دسنا ہے کہ اللہ نے انبیاء نال وعدہ تے فرمایا لیکن اپنے اندر دے عشق تے ایمان نو پوچھو کیا میرے نبی دی ولادت حضرت آدم دے دور چوئی نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ دے دور چ میرے نبی آئے نہیں آئے، جناب ابراہیم دے دور حکومت سرکار دی ولادت ہوئی ظاہری طور تے نہیں ہوئی، بلکہ انبیاء دے اندروں سب تو آخر تے حضرت عیسیٰ آئے نے میرے نبی تو پہلے یعنی کہ حضرت عیسیٰ آئے نے، اور آخری نبی اللہ نے میرے تیرے محمد نو بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ دے دور چ کیا میرے نبی آئے نے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور نو پونے 600 سال دا عرصہ گزر گیا، پونے 600 سال دے عرصے تو بعد میرے مصطفیٰ دی ولادت مکہ پاک دے اندر ہوئی۔ ان قرآن بھی سچا ہے، رب رحمان بھی سچا ہے، تے تیرا میرا نبی بھی
بولو اسی تے سچے نبی نو مننے والے غلام ہاں تے زندہ نبی نو اج میں ساری ونڈ کڈنی ہے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی عام جیڑا پڑھیا لکھیا نہیں بھی اودی بھی سمجھ آ جائے گا جیڑا اسی میلاد مننے ہاں نا یہ کوئی شرک بدعت نہیں بعض بدبخت فتوے دیندے نے میں کیا تو قرآن پڑھ لیندا نا یہ گل نہ کردا میں کہ تو حدیث دا مطالعہ کر لیندا تینوں میلاد شرک بدعت نہ ہودا نظر نہ ہوندا بلکہ تو کہندا جے میلاد دیاں برکتاں ایسیاں نے میں کہ بیان کراں گا سننا ذرا پہلے تے اے قرآن ہے یا اللہ تو عالم میثاق دے اندر نبیاں کو وعدہ لیا میرا نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جدے کل تصدیق دی مہر تواڈیاں کتاباں تے تواڈی نبوت دی تصدیق کرن والا آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن تے تسی او دے تے ایمان لے ہونا ہے تے او دی مدد بھی کرنی ہے جڑے آندے نے نا کہ اللہ تو علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا وہ بھی جھوٹے ہی نہیں میں قرآن پڑھنا پیا ایک بندہ بولیا چلو ان عشق دی لو تے لگی یار قرآن اس بات دا اعلان کر رہے جڑا بندہ کہندا نا اللہ تو علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں نبی ولی وہ بدبخت ہے ہی جھوٹا ہے قرآن تے کہہ رہے ہیں لتؤمنن بہ ولا تنصرن نبیو تسی اس نبی تے ایمان بھی لے ہونا ہے تے او دی مدد بھی قرآن آلے بولو دی مدد بھی تو انہوں پتہ ہے قرآن اور حدیث دی روشنی چ میں باتاں کراں گا میلاد مصطفیٰ دیاں جد اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبیو تسی میرے نبی دی مدد کرنی پتہ لگ گیا جنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی مدد کر دے نے وہ سچے نے ہون بولے ہو شکر ہے تسی جنہ دا عقیدہ ہے کہ نبی ولی اللہ دی عطا نال مدد کر دے نے وہ بالکل عقیدہ بھی لبو نا ہے نا پتہ لگے کہ پرلے پاسوں آواز آئے تو من لو نا ساڈا عقیدہ ہے قرآن والا محمد مصطفیٰ دے فرمان والا اللہ نے فرمایا ہون دیکھنا دے کہ یا اللہ تیرا نبی آدم علیہ السلام دے دور چاہیا ہے بولو میں ہون دسیا پہلے نہیں آیا اجے تے ابتدا ہے نا تسی پورا مہینہ میلاد کرنا ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا پھر ملاقات کتھے ہوئی آدم علیہ السلام مدد کتھے کی تھی ایمان کتھے لے آئے حضرت آدم تو لے کے آخر عیسیٰ تک میرے نبی تو پہلے تے میرے نبی پاک حضرت عیسیٰ دے دور وچ بھی نہیں آئے ظاہری طور تے ولادت تے ہوئی نہیں اللہ کہندا میرا قرآن سچا ہے میں جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہے اے لو قرآن والی دل تے جماؤ گے انشاءاللہ میلاد دے اندر میرے نبی دا گج وج کے نعرہ ماردا رہے گا تے یا اللہ پھر کتھے ملاقاتاں ہوئیاں پھر اللہ نے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اللہ نے فرمایا نبیو وعدہ پہلے نمبر تے ذہن نشین کر لو نبی سارے خاص ہویا کر دیں نبی سارے علمی گفتگو تھوڑی مشکل ہوندی میں سمجھنا پڑھتے نو پتہ تے لگے نا قرآن اور حدیث دے نال ہی اسی محمد دا میلاد مننے والے ہیں نبی سارے بولو جنہ دی زبان حرکت دیندی ہے جملہ بولو مزہ نہ آئے گا نبی سارے نبی سارے نبیاں عام نہیں ہوندا کوئی نبی عام نہیں ہوندے نبی رسول پیغمبر کی ہوندے نے خاص ہویا کر دینے کہ اللہ کہندا ہے میثاقن نبیین میں یار دے جلسے چ سارے خاص بلائے عام اتھے آیا ہی کوئی نہیں کیونکہ عام بندے دی سمجھ میرے نبی دا میلاد آ ہی نہیں سکتا میں مضمون اگے لے کے چلنا لو لا کے آج بھی کئی بندے گلنا کر دینے نا تے وہ بدبخت عام نے جڑا نبی دا غلام خاص ہے نا وہ اعتراض نہیں کردا وہ فتویاں دے رنگ چ نہیں آندا وہ شک چ نہیں پیندا پتہ نہیں لکھیا ہے کہ نہیں لکھیا رب کہندا ہے عام بندہ میرے نبی دا ہو ہی نہیں سکدا نبی دا او ہے جڑا خاص غلام ہویا کردا ہے اچھی بولو نا ایسے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رومی کشمیر میرے نبی دیاں شانہ بیان کر کے قیامت تک کون والے ہر خاص و عام نو دس دیتا کہ میرے نبی پاک دی عزت تے عظمت تے ترانہ میلاد سب تو پہلے اللہ دا قرآن بیان کر دائے
سب تو پہلے میلاد قرآن بیان کردا ہے میں تے تسی بعد وچوں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کمال فرماندے نے آپ فرماندے نے اے شدہ مداں تے زبراں زیرا اے سب شان تیری وچ آئیاں اوے عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصائی رمضان پائیاں تے دوسرے مقام تے میاں صاحب عاشقاں دی بولی انج بول دینے آپ فرمانے نے جیڑا کسے دا عاشق ہوئے وہ تے گل اسے دی کردہ وہ سو سو مکر بہانے کر کے وہ تے مر نہیں ہو دے مردہ آؤ ہون میں دسا اللہ دے قرآن چو یا اللہ تو تے وعدہ نبیاں کو لیا کتھے نبیاں نل میرے نبی دی ملاقات ہوئی اللہ فرماندہ ہے جے میرا نبی نبیاں دے دورچ نہیں آیا اللہ نے فرمایا جی اگر نبیاں دے دورچ میرا نبی نہیں آیا تے تیسرا پارا ہے قرآن نو عد تو 15ویں سپارے تو پڑھو اللہ دا قرآن بولے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ نے فرمایا میں اپنا وعدہ سچا کرن واسطے اقصی مسجد دے اندر سارے نبیاں نو بلایا ہر نبی اپنے دور چ دعا منگدا سی یا اللہ سانو محمد دا دیدار کرا دے یا او دا امتی بنا دے اللہ فرماندا رہے تسی اپنے اپنے دور چ میرے نبی دے تذکرے کر دے جاؤ میرے نبی دا نام لیندے جاؤ نبیوں قیامت دیاں دیواراں تو پہلے پہلے میں تانوں اپنے نبی دی ملاقات بھی دے دیاں گا اور انہوں امام بھی بڑھا دیاں گا اقصی مسجد دے اندر اللہ نے سارے نبیانوں بلایا اللہ نے اقصی مسجد دے اندر سارے نبیانوں بلایا اور آدم تو عیسیٰ تک نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی اللہ نے فرمایا نبیوں میثاق النبیین والا وعدہ پورا ہو گیا یا اللہ پورا ہو گیا ہن میرے آقا جان لگے نے حضرت آدم کھڑے ہو گئے عرض کی تھی سونیاں جنی دیر تک ظاہری طور تے اللہ لناتا جوڑ کے میں اپنی قوم نو تبلیغ کردہ رہا ہوں نال تیریاں اٹھی کانچ زندگی گزاردہ رہا ہوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی گل کر دینے موسیٰ کلیم اللہ صلاۃ والسلام بھی یہی گل کر دینے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی تو پہلے آپ نے حداں توڑ دیتیاں آپ نے او کم کیتا جڑے کسے نبی نے پہلے کم نہیں کیتا ایک قوم نے جدو جناب عیسیٰ دا مرتبہ دیکھیا ساری قوم حیران ہو گئی آپس وچ گلاں کر دیئے وہ جس آخری نبی دی اٹھی کہ چو لگ دا اللہ دا آخری نبی عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ کو گل آ گئی آپ نے ساری قوم نو بلا لیا فرمایا اوے قوم والے ہو مینو اللہ دا آخری نبی سمجھی بیٹھے ہو میں اللہ دا آخری نبی نہیں اے بول کے کہنے نے مردے زندہ تو کر رہے ہیں پرندیاں چ جانا تو پا رہے ہیں انیاں نو اکھاں تو دے رہے ہیں اور کوڑیاں نو سونا تو بنا رہے ہیں اور قرآن تے بھی گل کردہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو بندہ کھا کے ہوندہ ہے حضرت عیسیٰ وہ بھی دسی جان دینے جو کر رکھ کے ہوندہ ہے وہ بھی دسی جان دینے قوم تڑپ گئی کہنے لگی عیسیٰ تو اللہ دا آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نہیں آخری نبی آپ نے قوم نل گلہ کی تیاں وہ گلہ اللہ نو انیاں پسند آئیاں اللہ نے قرآن بنا کے تیرے میرے نبی نے سینے تے نازل فرما دیتی غلطے ہوئے جڑی قرآن چوہے محمد عربی دے فرمان چوہے رب نے قرآن بنا دیتا 28واں پارا سورہ صف حضرت عیسیٰ کہندنے ہو قوم والے غلط فہمی دا شکار ہو گئے جے قوم کہندی ہے پھر دسنا ہو آخری نبی کون ہے کدوں آئے گا تیو دا نا کیے حضرت عیسیٰ بول کے کہندنے ہو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد
اور مینو آخری نبی پر سمجھ رہے ہو، میں تے دا غلام بن کے آیا. مبشر عربی دا لفظ دا میں نے خوش خبری ہو دی لے کے آیا. یعنی کہ اسی اپنی بولی جو فیصل آباد والے ہو کہہ لیے تے میں او دا نقیب بن کے آیا ہوا، میں او دا اناؤنس کرنے والا بن کے آیا ہوا. اوے مینوں سمجھ دے پئے ہو رب نے انہوں خطیب الانبیاء بنا کے مبعوث فرمانا ہے. او میرے تو بعد ہی چوائے گا، او دا نام احمد ہوئے گا. ہن آؤ میں بات کراں بالکل قرآن دے مطابق نبی دا فرمان سنو. آج اسی جناب میلاد کرنے آ، ایک گلیاں چ رہن والا ان پڑھ مولوی رولا پا دیندہ ہے. اے جڑا میلاد کر دے ہو کتھے لکھے آئے، اے نواں طریقہ کٹ لیا جے. کیا صحابہ نے انج کیتا ہے؟ کیا نبی دی ولادت تے کسی صحابی نے انج کیتا ہے؟ میں کیا بد وقت اسی تیری تے مننی نہیں، اسی یا قرآن دی مننی ہے یا محمد دے فرمان دی مننی ہے. ماشاءاللہ ذوق علی سبحان اللہ جو تسی فرسٹ ٹائم کہی. میں کیا تیری کیوں مننی ہے؟ اسی تے اللہ دے قرآن دی مننی ہے، محمد دے فرمان دی مننی ہے. آؤ صحیح مسلم شریف میرے نبی پاک دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی ہے. میں انہوں نے ایک سوال کرنا ہوں، میں نو پہلے تے دسو اودوں کوئی مسلمان ہے سی؟ میرے نبی پاک دے والدین نو دادا جان نو نکال کے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے رب نے منو پاک پشتاں وچوں پاک رحمت دے اندر منتقل فرمایا ہے. جس طرح میرے نبی دی آل پاک ہے نا، ایویں میرے نبی دی جد بھی اللہ نے پاک بنائی ہے. میرے نبی دا نور میں نہیں اسی لیٹا لان دے اگے میں دلیلان دے مانگا، لیکن سن دے جانا جڑی میں بات سمجھانا چاہنا وا. میرے نبی دی جدوں ولادت ہوئی، میرے نبی پاک دے والدے گرامی جناب حضرت عبداللہ اے او ہستی ہے جدی پشت پاک وچوں جناب اماں جی آمنہ پاک دی رحم مبارک دے اندر میرے نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے. حضرت آمنہ پاک، حضرت عبداللہ پاک، اے ہستیاں بڑیاں شانہ والیاں نے، بڑے کمال تیری فتح بلندی والیاں نے. لیکن میں اپنے موضوع نو اگے لے کے چلنا. حضور دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی ہے، اودوں کسے نے اجے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا. میں کیا بدبخت تینوں اے نہیں پتا. میں وخانا وا جدوں میرے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، حضور مکے وچوں جدوں ہجرت فرما کے مدینے جائے نے. صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام دے نال جناب حضرت ابو بکر صدیق نے میں کیا خوشی نہ کرنا، ایک کافران دا طریقہ ہے. محمد دی آمد تے خوشی کرنا صحابہ کرام دا طریقہ ہے. مومن تے کافر دا ڈیفرنٹ تے نکالنا ہی آسان ہے. انشاءاللہ تواڈی تڑپ نو اللہ مدینے لے جائے. اور مدینے والے دی نگاہ کرم اج دا موضوع حضور دا میلاد ہے. اسی ایویں نہیں میلاد کر دے سنیا جے. اگر کافر نے خوشی منائی تے سنی کدی نہ منا دا. میں تینوں دساں خوشیاں کنے منائیاں نے. صحیح مسلم جدوں میرے نبی مکے وچوں جناب صدیق اکبر نو نال لے کے حضور مدینے تشریف لے آئے نے. فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، میرے نبی دی آمد ہوئی ہے. مدینے دیاں عورتاں تے مرد چھتاں تے چڑھ گئے نے. وَيَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْغِلَامُ فِي الطُّرُقِ، اور بچے تے غلام میرے نبی دی آمد واسطے رستیاں چ کھڑے ہو گئے نے اور چپ کر کے نہیں کھلوتے. سنی تیرا بچہ جڑا اعلان کردہ ہے، نعرے ماردہ ہے، اے بناوٹی نعرے نہیں، بنے بنائے نہیں، اے شرک تے بدعت والے نہیں. صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں. میرے نبی پاک سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا نعرہ، نبی پاک دے نعرہ کس طرح صحابہ نے لایا؟ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہ آنی مسلمان جنہ دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ تازے ہو گئے ہو تسی. اینے مسلمان میں کیا بخا جے مدینے دے مسلمان چپ کر کے رہنے، نبی آئے تے چپ کر گئے. نہیں کہنا چاہ تو انہوں کیوں چڑھ دینے؟ میں کہا صحابہ نو نہ چڑھ دے تے سانوں بھی نہ چڑھ دے.
چاہ اس واسطے چڑھ دینے مدینے دے لوگاں نو نبی دی آمد دے چاہ چڑھے ہن آؤ ذرا اگے سن دے جاؤ اگے انہاں دا سوال بالکل اعتراض بنا دینے اور بڑے بڑے مولوی میں بڑے بڑے مولوی دیکھے نے اعتراض اس گل دا کر دینے کہندے نے جی اودوں تے نبی زندہ سن ایسا جواب دین لگا جنہی تک زندہ رہیں گا مدینے والے دا عاشق ہو کے مرے گا تیری میت بھی نعرہ رسالت مارے گی کہنا جی نبی تے ادو زندہ سن پھڑے گئے نا تجھی میں کیا بدبختہ ہون کی نبی نو ماننا ہے آج تسی ماشاءاللہ الرٹ ہو کے بیٹھے ہو فرسٹ ٹائم ہی انہیں تیز ہو یہ میلاد دا مہینہ ہے سانو چاہ بھی چڑھ گئے نے ایمان بھی ود گیا ہے گل بندی نہ کہتا جی ادو تے زندہ سن انہوں وصال کر گئے میں کیا بدبختہ پہلے نمبر تے ساڈا نبی مردہ نہیں اللہ اکبر میں کیا جڑا مردہ ہوئے وہ نبی نہیں جملہ بڑا قیمتی عاشقان رسول میں کہ جڑا مردہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جڑا مر جائے مٹی وچ مل جائے مٹی دے نار رول جائے وہ نبی نہیں تے میں قرآن پڑھن لگا اللہ دا قرآن اعلان کردا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اے قرآن دا دوسرا پارا اللہ نے فرمایا انہوں مردہ نہ کیا جے یا اللہ کنوں مردہ نہ کہیے فرمایا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے رستے اندر مارے جاندے نے او ایک کلمہ پڑھن والا اللہ دے رستے چ مارے آ جائے او زندہ ہے جڑا نبی بن کے آیا جدی زندگی بھی اللہ واسطے میں جدی موت بھی اللہ واسطے میں میرے نبی نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و صحابہ سن لو میری زندگی بھی اللہ واسطے میں میری وفات بھی اللہ واسطے میں قرآن دیاں دو آیتاں میں پڑھ دوں میں تو پکا فضا کو تے 100 بھی پڑھ دیاں گا لیکن سن دے جانا آؤ ذرا میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا دیاں مشکاة شریف اندر حدیث موجود ہے میرے کریم نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزقو بعد الوفات اے دنیا والے دجا فرمان سنو آقا نے فرمایا ان اللہ کا حرم ان تاکلا اجزاد الاجسد الانبیاء اللہ نے مٹی تے حرام کر دیتا ہے کیوں نبیاں دا جسم کھاوے نبی زندہ ہویا کر دینے اور جدوں میرے نبی معراج تے گئے نے مسلم شریف تے مشکاة شریف پڑھ رہا حضرت موسیٰ نو میرے نبی نے نماز پڑھ رہا ویکھیا اوے سنیاں حضرت موسیٰ میرے نبی دے غلام نے مقتدی نے اگر اے نماز پڑھ دینے تے گنبد خضرہ چ میرا نبی بھی نماز پڑھنا گاج کے بولو نالا دو میں ہاتھ چاہ کے کدھا ہاتھ تھلے نال دا چک دے ہوئے آج تے ربی النور شریف دا پہلا جمعہ حق باندھا ہے مکی کی آمد مدنی کی آمد ماشاءاللہ تجھے تو فرسٹ ہی آگئے ماشاءاللہ میں کہ اسی بار تے جاندے ہی نہیں قرآن حدیث تو میں کہ جب سرکار دا فرمان کوئے نبی زندہ ہے رب دا قرآن کوئے نبی زندہ ہے اچھا پھر دوسرا جواب بڑا پیارا ہے اور انہا آسان ہے نا انہا آسان اے چھوٹا بچہ نہیں 7 سال دا انہوں بھی نہیں پھولے گا عاشق ماں باپ تے بیٹھے اے کبھی نا نبی پاک تے فوت ہو گئے نے مر گئے نے نعوذ باللہ اسی یہ جملہ نہیں کہن دے انہوں کہے پھر پترہ آجا میرا چیلنج جب تک میں زندہ ہوں ایتھے جمعہ پڑھانا ہوں جنی دیر تک زندگی ہے میری میرا چیلنج ہے میں پوچھنا چاہنا ماؤنا دے علماء نو میں نو اے دسو جی اگر نبی پاک مرے نے نعوذ باللہ تے میرے نبی دا جنازہ کنے پڑھایا مرے
بندے دا جنازہ ہوندا ہے نا ڈاکٹر قاری صاحب مر جا بندہ تے او دا اینو کہے گا اپنا کوئی مرے تے او دا جنازہ نہ پڑھے تے اینو لتر ہی بڑے پینے لوکاں نے کہنا جنازہ پڑھا مر گیا ہی میرے نبی دا جنازہ کہیں پڑھایا میرے مصطفیٰ نو کنے کیا اللہم اغفر لحینا یار میں ایتھے وجد دیکھنا سی وہ تسی نہیں وکھائے میں میاں چنو گیا پچھلے ہفتے دی رات میں اتھے میرے اپنے ہو تو میں تو اڈا اپنا نا اس واسطے تسی پھر میرے نہ روندنا مارو یہ جملہ بہت وڈا ہے اور میں آسان کر کے دسے آئے میں چیلنج کر رہے ہیں جد تک میں زندہ ہوں جد تک میں زندہ ہوں وہ تو میرے سرکار نو جد تک ایتھوں دی ڈیوٹی منظور ہے بڑھ تو اڈا پیار میں دسنا چاہنا اسی اس نبی دا ملاد کرنے ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا نبی زندہ ہے نہیں تے میں اپنے غیرت والے امام دی گل کروں او فاسقاں دے امام فاسقاں نو مبارک ان عاشقاں دے امام عاشقاں نو مبارک اسی انہاں نو اپنا امام منے مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی آپ 2 دفعہ اللہ دی قسم چک دینے واللہ تعالی اللہ دیاں قسمہ تے بولے آ جاندہ آپ نے فرمایا اوہ مولویو جننے فتوے لانے جی احمد رضا تے لا دیو احمد رضا دا قیدہ قسم چک کے فرمایا تو زندہ ہے واللہ جندے ہاتھ تلے نے میں انہوں فیصلہ بات دا کما یا محدث اعظم دا فیض یافتہ ہو کے اپنے نبی دے پہلے جمعے ملاد والے چون والے سارا مہینہ خوشی کریں گا اس فقیر دے جملے تینو اینا تازہ کر دیں گے تو تے گلی ملے چلان کریں گا سی اس نو نبی ماننے جڑا زندہ ہے اللہ دی قسم میرا نبی زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ ماشاءاللہ تھندر آلوانے چکے نے تے باہر 1-2 بندیاں تھلے کی تیسی میں بولن لگا چوک لیں ہونا بھی ہوئے اسی تے تو ماتھاں دے جنڈے بنا کے اے اعلان کرانگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمیاں پہلے تینوں ایک فکر ہونا چاہیے ہے عقیدہ ہونا چاہیے ہے جدہ میں ملاد کرنا وہ مردہ نہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمیاں لم سے چھپ جانے والے کہنا مینوں نبی نظر نہیں ہوں دے میں کیا تینوں تے ہور بھی بڑا کچھ نظر نہیں ہوں دا میں کہتے ہیں اپنا آپ دسدہ ہے آمد تینوں دسا میرے نبی پاک نو اللہ نے کیسا حاضر ناظر بنایا ہے قرآن دا 22واں پارہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وندیرا اللہ فرماندہ سونے میں تینوں حاضر بھی بنایا میں تینوں ناظر بنایا بھائی آباد صاحب نے قرآن چوکھا پڑھیا کرو آج میں نے پتہ لگا میں چوکھا قرآن پڑھ رہا تو فیصلہ بادہ لینا جنج قرآن دے دیوانے نے انجی مصطفیٰ دے بھی دیوانے نے جویں اسی نبی پاک دے دیوانے ہیں رب دے قرآن دے بھی دیوانے ہیں اسی قرآن دے دیوانے اللہ کہہ رہے ہیں پجمے پارج فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا علی شہیدہ ایدہ ترجمہ پتہ کیے اللہ نے فرمایا سونیا اے جڑے تینوں زندہ تے حاضر ناظر نہیں مان دے میں قرآن بنا دیتا ہے وہ تو اپنی امت کی گواہی تے دینی ہے بلکہ پہلے نبیاں دیا امتاں ہون گیا من کل امت ترجمہ کروائیں کسے بھی مولوی کو جی ادھر تو میں ادھر پڑھاندہ رہا پڑھدا رہا من کل ان اللہ علی کل میں ہر شہد ہے قدیر قدرت والا نبی دیواری یہی فرمایا من کل جنیاں امتاں ساریاں امتاں کلی ہوندی تے رب کہندا کنتم خیر امتن
اللہ نے فرمایا سونیا ہوئے سنیاں اپنے عقیدے تے ناز کر، جیڑا نبی آدم علیہ السلام دی امت دی گواہی دے گا، حضرت عیسیٰ دی امت دی گواہی دے گا، وہ اپنے نہ درود پاک پڑھنے والے آنی کس شان چ گواہی دے گا کہ سن دے جانا میرے نبی پاک دے بارے گل کر دینے نا۔ مشکات شریف امام جلال الدین سیوطی القصائص کبریٰ وچ اے روایت لکھے ہیں مجمع الزوائد دے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میرے نبی نے صحابہ دے مجمع فرمایا اے صحابہ اے نہ سمجھیا جے کہ میں تو آڈے اندر زندہ و حیات ہاں تے تو آڈے تو واقف ہاں تو آنو سننا جواب دینا ویخنا وا۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اور صحابہ جی میں میری زندگی خیر والی ہے اے میں محمد دی وفات بھی خیر والی ہے۔ موت میرے نبی دا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہیں تے بخاری شریف پڑھ دیں ڈاکٹر صاحب ساجد صاحب نے کہا جی حدیثاں کنیاں سناؤ گے، میں آکے آج لا تعداد ہی سنا گا۔ میرے نبی پاک دے دیوانے ہو توجہ کرنا، میں قرآن دیا ایتاں بھی پڑھیاں تے حدیثاں بھی پڑھیاں، آؤ میں ایک بات سمجھا دیا، میرے نبی پاک دا وضوئی موت نہیں توڑ سکتی۔ زندگی دی گل کرنا میری سرکار دا وضوئی موت نہیں توڑ سکتی۔ اللہ اکبر سننا ذرا، بخاری مسلم تو لے کے مشکات ابو داؤد جامعہ ترمذی ابن ماجہ تو ہر حدیث پڑھ لو، ہر مکاتب فکر والے دا عقیدہ پڑھ لو۔ میرے نبی پاک دے غلاموں جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح مسلم بخاری روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ سب تو پہلے میں محمد دی قبر مبارک نو شک فرمائے گا، میرے نال ابو بکر میرے سجے ہونگے، میرے کھبے حضرت عمر فاروق ہونگے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کرانگا، میں پوچھنا چاہنا ہوں قیامت دا دن قرآن کہندا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنائے، دسو میرے نبی سجدہ کرنگے اوے وضو کتھوں کرنگے؟ جواب سادائے بندائے جس وضو دے نال میرے نبی دا وصال ہویا ہے اسے وضو نالی میرے اللہ نو میرے نبی سجدہ کرنگے۔ پتہ لگ گئی اسی میلاد کس محبوب دا کر، ویسے جنی آج تو آڑے چہرے ہیں تے میں چمک ویکھ رہے ہیں نا، جنی آج تو آڑے چہرے ہیں تے خدا دی قسمیں اسی نہیں، ساڑھے تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چمک گئے ہیں۔ ہن آؤ میں سناوا سن دے جانا، میرے نبی پاک سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے بارے گل کر دینے جی تُسی پیر والے دن نبی پاک دی ولادت دے با سعادت ہوئی آندھائے اسی بھی انہوں ماننے پر تو آڈے جو کئی روزے رکھی جاندے نے، کوئی جناب چنڈے اٹھائی جاندے نے، کوئی جلوس دی شکل بنائی جاندے نے، میں کیا ہوئے بد وقتا تینوں اے ہی نہیں پتا اے گلہ تے ساریاں میرے نبی نے آپ ہی بیان فرما جڑیاں نے۔ میرے نبی پاک نے اپنا ملاد خود کس طرح منایا ہے، پیر دے پیر نبی پاک روزہ رکھ دینے، صحابہ سرکار دے دیوانے پروانے ہاتھ دونوں بن لینے، صحیح مسلم باب سوم دے اندر یعنی کہ روزیاں والا باب پڑھو۔ میرے نبی پاک دے غلامہ نے عرض کی تھی سونیا سوئی لانتا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ایک سوال پوچھنا ہے، میرے نبی نے فرمایا پوچھو، عرض کی تھی سونیا ان سومیں یوم الاثنین، اجڑے پیر دے پیر روزہ رکھ دے ہو سانو بھی دسو کیوں رکھ دے ہو؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا فیل ولیتو، میں اس واسطے رکھنا ہوا اس دن اللہ نے میں نو پیدا فرمایا۔ ایتھے نالا وجدہ سی میں نو پتہ ہوں دا شرکپور شریف تو میں بندہ لائے ہوں دا نالا۔
اسی تے گلیاں گلیاں چنارے مارن والے ہیں، میرا ذوق سننا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اس دن اللہ نے میں پیدا فرمایا ہے، اے نبی نبیوں کے اس دن دی نسبت دی وجہ تو روزے رکھ رہے آئے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا وَفِيهِ انزل عَلَيَّ، سب تو پہلی وحی بھی اس پیر والے دن اللہ نے میرے تے نازل فرمائی۔ میں تے حکمتاں پڑھیاں علماء دیاں، میرے اللہ نے پیر والے دن ہی وہی کیوں فرمائی؟ یار رب بھی یار نہ لینا پیار کرنا ہے رب ہو کے۔ یا اللہ پیر والے دن میرے نبی نے فرمایا میرے تے اللہ نے وہی نازل فرمائی، پہلی وہی سرکار فرماندے نے میں خوشی کرنا وا، رب دا شکر ادا کرنا وا۔ او سنیاں جیڑا نبی ہے اگر وہ شکریاں ادا کریں تے جیڑا او دا امتی ہے، توجہ توجہ میں لولا دیتی ہے عشق مصطفیٰ والی، جیڑا اس نبی دا امتی ہے جتھے مسواک سنت ہے، سلوار اچھی والی سنت نو یاد ہے، سینے تے ہاتھ بننے والی یاد ہے، او پیر والے دن خوشی کرنے والی سنت کیوں بھول گیا ہے؟ اے کیوں بھول گئے ہیں؟ کیوں اے رب نے قسمت والیاں نو عطا فرمایا۔ ساڈے بعد مولویاں نو سوال کیتا جاندا میلاد کتھے لکھیا؟ وہ کہندے نے ساڈی قسمت وچ لکھیا۔ نہیں توجہ سی کہنے ہیں ساڑی اینا ہی جواب کافی ہے۔ ساڑی تیان رکھیا جے ذرا کیڑا نہیں پیا بولدا، میلاد کتھے لکھے ہیں؟ ساڑے مقدرہ میں چلی گئے آئے۔ بناؤ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا دل لے کے آخری گل میں نہ دی سنا دی تو اڈا ہے تو پھر ٹھیک، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی پاک دانا میں دس رہا سا آیا تے اللہ دی قسمیں جنہاں نے میلاد منایا ہے نا رب نے انہاں نو رنگ ہی بڑا لایا ہے۔ میں تے تو کوئی بھی انسان ہے نا انہوں جنیاں عزتاں ملیاں نے، جنیاں شاناں ملیاں نے، اللہ نے دتیاں کی میں نے انہوں جانا دے۔ آؤ سنو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کون امام جلال الدین سیوطی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو میرے نبی نے جاگ دے ہویا 70 تے 75 وار اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور جڑی گل میں پڑھ کے ہاں نا سنی ہون تو بعد علماء محدثین لکھ دے نے اونج پیر صاحب 120 وری میرے نبی دا دیدار ہویا ہے، 120 وری اے دے وچ خواب والا بھی ہے، لیکن حالت بیداری وچ جاگ دے ہوئے 75 بار میرے نبی نے دیدار عطا فرمایا۔ گل سنو گے تے طرف جاؤ امام جلال الدین سیوطی جدے تے میرے نبی نے انی نظر کرم فرمائی، انہا رنگ لایا ہے 72 بار باز نے لکھیا، میں کہ اللہ دی قسم ہے او جنوں ایک وری میرے نبی دا دیدار ہو جائے او دے ورگا کوئی نہیں جنہوں 75 بار ہویا ہے۔ سن دے جانا امام جلال الدین سیوطی کدے نصیبہ میں چایا کدے مقدرہ چایا جدے نا تے ہر مکاتبے فکر والے دی گردن جھک جان دیئے۔ آپ نے تفسیر در منصور لکھی ہے، آپ دی تفسیر نو منیا جاندہ ہے، آپ دے نا تے ہر بندہ گردن جھکا لیندہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی دیا شانہ وچوں نبی دے دیدار تو بعد اللہ نے شان بھی عطا فرمائی کہ آپ کشف القبور بھی سمجھ دیو کہ قبران والیاں دا حال بھی جانن لگ پہ یار گج کے کیا نہیں سی سبحان اللہ، قبران والیاں دا حال بھی جانن لگ پہ او جنہوں نبی دا دیدار ہو جائے اوہ قبران دے حال جان دائے جنہوں نبی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ یودہ مقام کی ہوئے گا۔ آؤ سن دے جانا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان وچوں گزر دیتے بہ جان دے ایک ایک قبر والے دا حال و حالات و واقعات آپ دے سامنے آپ لکھ دینے۔ ایک دن میں قبرستان تو گزریا میں کی ویکھیا ہے کہ ساریاں قبران دے وچ نور ہی نور ہے، لیکن ایک قبر والا ایسا ہے جدی قبر وچ بھی نور ہے، جدے چہرے تے بھی نور ہے۔
میں رک گیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے میں اس بندے نو اپنے کول بلا لیا، میں اوتھے انہوں پوچھیا اوے دس تیری قبر زیادہ نور کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا حضور تو انہوں پتہ ہے صحیح بخاری دے لفظ نے کہ میرے نبی ہر بندہ مومن مسلمان دی قبر چون گے 3 سوال ہون گے، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، اور تیسرا سوال میرے نبی دے بارے ہوئے گا۔ ایدہ مطلب ہے ہر قبر میرے نبی پاک جلوہ فرماؤن گے۔ اے بندہ بول کے کہنا ہے میری قبر صرف نبی آئے نہیں بلکہ مسکرائے نہیں، بلکہ جنہ دے چہرے آتے مسکرائے۔ آپ فرماندے نے میں اس واسطے ڈبل نور دیکھے آئے۔ آپ کشف قبور نے پوچھ دینے عمل کیڑا کردارے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی پتہ تے لگ گیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا دس اینی گل کی تھی حال دے بیداری چو گئے، اے معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اس قبر مالے دی نشاندائی فرما لئی اور پتہ پوچھ دے او دے گھر والیاں تک چلے گئے۔ او دے کر گئے تے فرمایا دسو اے مرن والا عمل کیڑے کردارے آئے ہیں جدی قبر نبی خالی آئے نہیں بلکہ مسکرائے ہیں۔ سنو گے سنیوں طرف جاؤ گے انشاءاللہ بچہ بھی نبی دا دیوانہ بنے گا۔ پہلے جمعے دے اندر انہی لولا دیاں گا، اگلے جمعے اندر ولادت باسعادت دا حضور دا تذکرہ ہوئے گا۔ لیکن سنو جھوٹے بندے نو میرا نبی دیدار نہیں کرا سکدا، نہ جھوٹے دے کرا سکدا ہے۔ دیدار انہوں ہوئے گا جیڑا سچا انسان ہے۔ جنہوں 72 تے 75 واد ہویا ہے وہ کنہ کو سچا ہوں؟ گج کے بولو سبحان اللہ۔ وہ کنہ کو امام جلال الدین سیوطی چلے گئے۔ ہون جڑا بندہ امام جلال الدین سیوطی دی گل دا انکار کرے گا وہ واصل جہنم ہو جائے گا، کیونکہ جلال الدین سیوطی ہوئے جنہوں میرے نبی نے اپنے 72 دیدار حال دے بیداری اچ کرائے، بعض نے 75 مرتبہ لکھی آئے۔ وہ جنہوں ایک وری ہو جائے اوتے ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن سنو آپ او دے گھر چلے گئے، او دے بیوی بچیاں پوچھیا دسو اے بندہ کی عمل کردہ رہا ہے؟ او دی بیوی کہن لگی اے بندہ بڑا گناہگار سیاکار تے بدعمال سی، لیکن جدوں بھی یہ دی زندگی اچ ربیع الاول دا مہینہ ہوندا سی۔ کی ہوندا سی؟ اج پہلا دن ہے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہوندا سی، ربیع الاول دا مہینہ ہوندا سی۔ فیصل آباد والیو تسی بڑا میلاد سنے ہیں، فقیر دیئے بات تے توجہ کرے آجے بیڑا پھار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے سنو عقیدہ قرآن والا محمد دے فرمان والا اسی تے اونا دے قول مننے نے جنہاں نو حسنین دے نانے نے اپنیاں زیارتاں کرائیاں۔ آپ نے پوچھے عمل کی کردہ سی؟ بیوی کہن لگی جدو ربیع الاول دا مہینہ ہوندا سی اے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندہ سی، گلی بازار سجاندہ سی، محلے والیاں نو منادی کردہ سی لوگو تو انو مبارک ہوئے میرے نبی دی ولادت آلہ مہینہ آ گیا۔ اے میں نہیں ساڑھے بابے بھی ربیع الاول جوان ہو جاندے، اے عشق جوان کردہ سننا، اے لوگانو مبارکہ دیندہ ہے۔ اے دی بیوی کہندی ہے خوشبو لگا لیندہ، گلیاں محلے صاف کردہ، حضور دا ملاد کردہ اور دنیا والیاں دسدہ اے لوگو اے مہینہ میرے نبی دی ولادت والا ہے۔ اس مہینے دی 12 تاریخ نو میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے۔ لوگ ویکھ دے کہ باقی 11 مہینے، آج لوگ اعتراض کر دینا کہ باقی 11 مہینے کتھے نے نبی؟ اے گلیاں صاف کر دے ہو۔ میں کیا بد وقتہ سمجھیا نہیں ہو جیڑے نبی دی آمد تے گلیاں صاف کر دینے انہاں دے دل کنے صاف ہونگے۔ آج میں ایسے کوئی کمال میں ان بس بھی کر دیا تے گزارا ہو جائے گا۔ وہ جیڑا گلیاں پہ صاف کر دا ہوں دا دل کنہ سرکار دی خوشی نال چمک جائے۔ میں کہہ تو پتہ لگ رہا ہے تیرے اندر بغض ہے، منافقت ہے۔ اے بندے دی قبر چ نبی مسکرائے اس وجہ تو فرمایا غلامہ اٹھ میں محمد تینوں اپنے سینے نہ لانا، سرکار مسکرائے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھ چڑھیا فرمایا لوگو
جڑا ربی الاول وچ مسکراندا ہے لوگاں نوں مبارکاں دیندا ہے نبی دیاں خوشخبریاں سناندا ہے میلاد دیاں محفلاں کردا ہے محفلاں چ جاندا ہے او دی قبر چ نبی آوندے ہی نہیں بلکہ مسکراندے وی نے اس واسطے اسی فیصلہ آباد ہوے یا لاہور گلی گلی یہی تے اعلان کر دے جانے ہوں قیامت پہ خوشیاں منایا کرو مومنون کی محفل مومنون کی محفل سجایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں کیونکہ میرا نبی اللہ دی عطا نال حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہوئے تو ایتھے بہ کے بھی درود پڑھیں میرا نبی گنبد خضرا دے اندر جاندا ہے اوے جڑا درود نو جاندا ہے جدوں بندہ اپنا گھر سجاندا ہے میرے نبی واسطے خوشی کردا ہے آخری روایت نہیں ہے تو پھر اگلی عادت ہے پتہ کی ہے آخری حدیث پتہ کی جڑا اسی گلیاں سجانے ہیں محلے سجانے ہیں تے ساڈا عقیدہ ویکھو پیر صاحب اسی تے رب دا گھر وی سجا دینے رب دا گھر وی سجا دینے سننا امام حاکم نیشاپوری نے اس روایت نے المستدرک الصحیحین دے اندر لکھیا ہے اور میرے نبی پاک دے غلاموں بڑا تڑپو گے اس روایت نو سن کے جڑے اعتراض کر دینے انہاں دا منہ وی بند ہو جائے گا تے جڑا لائٹاں تھوڑیاں لاندا ہے او اج ایس وری سن کے بہتیاں لائے کہنے ہیں میں کچھ گل کہو بولو یار لگتا ہے زور میرا لگا ہے تھک تسی گئے ہو تو پیار تسی میرے نال اینا کر دے ہو نا بولنا میں آتے تھکاوٹ تو انہوں ہو جاندی اے اچھی بولو سبحان اللہ کہندہ ہیں سجاوٹاں کر دے ہو کنے کیتیاں نے میں کیا سب تو پہلے رب نے کیتیاں اور اے ابن تیمیہ انہوں اپنا شیخ الاسلام مندے نے ان نے بھی اس روایت نو لکھے ہے میں بالکل آسان کر دیا بالکل آخری لین پڑھ دیا کیونکہ وقت دے پیش نظر میلاد دا جڑا اے پیر والدن اپنی اسے مسجد اندر میلاد مصطفیٰ ہوئے گا وہ دے اندر فقیر پھر پوری تفصیل بیان کرے گا کہ میلاد مصطفیٰ اسی کیوں منانے ہیں میلاد مصطفیٰ دی عظمت میں پیر والے دن باقی انشاءاللہ بیان کر دیا گا دوسرا اعلان فرما لو آج رات بعد نماز عشاء بابا چک گلی نمبر 1 دے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد کیتی گئی ہے اور اس دے اندر بھی فقیر دا بیان ہوئے گا تمام احباب شامل ہو کے ثواب درہن حاصل کرنا اور انشاءاللہ تعالی میں روایت پیش کرنا یہ 12 اکتوبر بروز منگل یعنی کہ پیر والے دن ایتھے اپنی مسجد کے اندر تے منگل والے دن انشاءاللہ تعالی یہ جامعہ مسجد فضانے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ سدھو پورے دے اندر فیصلہ آباد سدھو پورے دے اندر منگل والے دن عشاء تو بعد اوتھے بھی فقیر دا بیان ہوئے گا اور تمام احباب شامل ہو کے ثواب درہن حاصل کرنا لیکن میں ضروری سمجھنا ہوں پہلا جمعہ ہے نا اللہ تعالیٰ جنہاں نے محفلاں کرائیاں نے انہاں دے کاروبار برکت پائے اور میں تے پہلے دن گل کیتی سی انشاءاللہ میں آ گیا میں چاہنا فیصلہ آباد دی گلی گلی دے اندر میرے مصطفیٰ دے نعرے وجن گے اور اسی او مولوی نہیں کہ ادھر ادھر ٹائم پاس نہیں ہوئے گا جویں ایتھے قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں اوتھے بھی انشاءاللہ تقریر بھی نویں ہوئے گی تے قرآن و حدیث دی روشنی چی ہوئے گی لیکن سننا آخری روایت جڑی میں پیش کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو ساری کائنات دا باپ بنایا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو اپنا باپ ماننے ہیں کدیں حضرت آدم نو رب نے ساری کائنات دا باپ بنایا ہے تے چنگی اولاد ہوئی ہوندی نا جڑی اپنے ابے دے آنکھیں لگے تے جڑا پیو دا نام فرمان ہوئے پیر صاحب رب نو چنگا نہیں
جڑا ابے دا نا فرمان ہے نا باپ دی شان تے بھی انشاءاللہ اگلے موضوع میں جمعہ بیان کراں گا ربیع الاول تو بعد جڑا پیو دا نا فرمان ہے نا ان دی عبادت بھی قبول نہیں عبادت بھی قبول نہیں تے اللہ رسول نو چنگا نہیں لگدا آؤ میں دسا جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا بنان تو بعد اللہ نے جسم وچ روح ڈال دیتی اے روایت سنو گے انشاءاللہ تعالی گھر جا کے بھی چمک جاؤ گے اور اپنی بیوی بچیاں نو بھی جمعہ سنایا کرو انہاں نو پتہ لگے ساڈا عقیدہ کسے مولوی نہیں بنایا اللہ دے قرآن دا ہے محمد دے فرمان دا ہے سننا ذرا اللہ نے جناب آدم دے جسم وچ روح ڈال جدو روح ڈال دیتی حضرت آدم نے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے انج کر کے اپنا سر اٹھایا آپ دا سر مبارک اٹھیا تے آپ دی نظر عرش دے متھے تے پئی عرش دے متھے تے میرے اللہ دے نام دے نال محمد مصطفیٰ دا نام لکھیا میں وجہ دیکھ رہا اندر آلے ہم تا بڑی لو لگی بار والے بھی گج کے بولو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو او معاملہ ہویا حضرت آدم زمین تے آگے رو رو کے دعاواں کر دے رہے ایک دن خیال آیا اے آدم اللہم انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چو محمد دا وسیلہ پا انج میرے نبی دا آدم نے نال لیا اللہ نے فرمایا آدم اس نام صدقے اسی تیری عبادت بھی قبول فرما لئی اور اسی تیری دعا توبہ بھی قبول فرما لئی جڑی میں بات وسیلے دا موضوع لگے لیکن سجاوٹ نہیں کرنا چاہنا اللہ نے جبریل نو بھیجیا جبریل جا پہلے میرے آدم نو پوچھ گیا ہجے میں محمد نو ظاہری طور تے ظاہر نہیں کیتا آدم نو ہے تے پوچھ محمد نو جاندہ کدائیں تو آڈی بولی چھ میں لفظ بولے محمد نو جاندہ کدائیں حضرت جبریل آئے آکر کر دینے آدم علیہ السلام جی اللہ نے فرمایا میں محمد نو ظاہری طور تے اجے ظاہر نہیں کیتا تسی محمد نو جان دے کداؤ حضرت آدم علیہ السلام دیا کھمچ آنسو جاری آگئے رو کے کہنے نے جبریل جدو اللہ نے میرا جسم بنایا جسم دے اندر روح ڈالی میں اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے عرصہ تے اپنی نگاہ نو اٹھایا میں ویکیا عرش دے متھے تھے جتھے اللہ دا ناسی نال محمد الرسول اللہ دا ناسی میں نو او دوئی والے دی ماشاءاللہ تسی پہلے ہی کفیت بن گئی توڑی اللہ توڑیاں باواں نو سلامت رکھے میں دعا کہ اللہ توڑیاں نسلہ نو بھی نبی دا عاشق بنائے نسلہ بھی مرن تے فاسق نہیں نبی دی عاشق ہو کے مرن چنگی دعا دے کے بعد مکمل کرنا چاہنا ہوا حضرت آدم نے کیا میں اس واسطے وسیلہ پایا ہے جیدہ اللہ نے اپنے عرش دے متھے تے لکھیا ہے کنیاں شانہ والا ہوئے گا تے نالی کیا جبرائیل نو حضرت آدم نے اے جبرائیل اللہ نو پوچھ کے اے تینو کننا پیارا ہے اجے ظاہر کی تو نہیں ہو نام متھے تے اپنے نا دے نالی لکھ دے جا کے رب نو حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام کون دے رہے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق مسکرائے فرمایا اے جبرائیل جدوں میں اپنا عرش بنایا میں نو اپنا عرش سجیا سجیا نظر نہیں آیا میں تڑپ دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ اگلا جمعہ نہیں پورا مہینہ نہیں پوری زندگی نبی دا دیوانہ بن کے گلیاں بھی سجائیں گا بازار بھی سجائیں گا گھر بھی سجائیں گا تے رب دا گھر بھی سجائیں گا کلا کلا سجا دے میں گا سن اللہ نے کیا میں نو اپنے عرش دا متھا سجیا سجیا نظر نہیں آیا جبریل میں جانا وا کوئی ایہو جی چیز بناوا ایہو جی چیز بناوا جیڑی اپنے عرش دے متھے تے لاواں میرا عرش میں نو سجیا نظر آئے جبرائیل چپ کر گئے فرمایا اللہ نے جبریل میرا دل کر دائیں محمد دا نائی
محمد دا دل سجاوٹ واسطے میرے نبی دا نام عرش دے متھے تے جبرائیل نو اللہ نے کیا جبرائیل نے لکھ دیتا اوے فیصلہ باندھ والیا مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ میں چون والیا میں پوچھنا چاہنا ہاں عرش کدا ہے عرش کندہ ہے سارے نہیں بولے عرش کدا ہے اوے اللہ دا ہے اللہ کہندا ہے عرش میرا ہے میں رب ہوں پر محمد تو بغیر سجیاں نہیں لگدا اسی کہنے ہاں جی میں عرش سجیاں نہیں لگدا ایویں گھر ساڈا ہے نبی دے میلاد تو بغیر سجیاں نہیں لگدا گج کے بولو گج کے بولو مرحبا یا کوئی پوچھے نا کہ انہوں کہیں عرش خدا دا ہے خدا کہندا ہے محمد تو بغیر سجیا نہیں نظر آندا تے کر ساڈا ہے محمد دے میلاد تو بغیر سجیا سانوں بھی نظر نہیں آندا حضرت آدم علیہ السلام دا انہوں کہیں جے بیٹا ہے نا تے باپ دی فرمان برداری کر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ